ماشاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت وإلیہ أنیب هو نعم المولى ونعم النصير بلند الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بفضائل آل محمد صلی الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الغائبين عني محمد راتب بلند الصلوات والصلاة والسلام على وخليفتي وابن عمي ووارث علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدات جليلات المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي كانت تسبد عليها مصائب لو أنها سبد على العيام ليالي والصلاة والسلام على حسين غريب المقتول بأرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت بدائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم عليكن مني سلام بودا غريب يكبر اجركم من اللہ ازادار و خوش نصیب و بندہ جرا حسین کو گئے ازادار و حسین تے رونا نبیاں دی سنت آئمہ دی سنت ازادار و حسین او غریب جے کو تو اور میں گھاٹ رو دیا جے کو رنے تے آسمان رنائے
زمین رنی ہے اتنا غریب ہے اکبر دا بابا اجا زمین تنا آیان حضرت آدم رنا ہے جبرائیل قریب آئے آدھے آدم کیا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسان جے ویلے جبرائیل کہ آدم یا قدیم الانسان بحق الحسین ازادارو آدم دیا انجوہاں بڑھ بھئیین آدھائی جبرائیل بھیرا پہلے چار دنا چاہیے ہاں ٹھار بھی آئے دل خوش ہو گیا ہے جبرائیل کے ساتھ زید دا پنجویں دنا چاہیا اور روڑ تے دل کرے دائے نلا دائے جو دھڑ مار کے روا میں آدھا اللہ دا نبی تائیں خالی لفظ حسین سنے آئے تیرا روڑ تے دل کرے دائے او میں قربان زینب دے جگر تو ستر قدم دیا دیوے دیا حیا کرو اوئی کو چکیاں بھی پلڑی رہی ہے کربلا تو گھن کے کوفہ تو لے کے شام ہر چوک تے زینب آدھی رہی ہے حسین تیرا نہیں بھلدا باندے دریا دے بڑھتے تساتر بننا بھیڑ مجبور رہی بھیڑ تنو کفر نہیں دے سکیا ہون جرا مصیبت دا جملہ پیا پڑھنا اپنی پردیدار ماں تے بھیڑا بس پیا پڑھنا او ضرور سمجھ سینا اور روز سینا ازادارو اگر کہیں دے گھر نو مولود پیدا تھیوے ود خوشی دا جو منظر آونیے عید ہوئے یا رشتہ دار دی شادی ماں اپنے پتر واسطے نما لباس بڑے دیا ہے نا ہر رشتہ دار کو سدے دیا ہے نا آدیا نے دیکھو میرا لال کیدا سوڑا پیا لگ رہے وقت ماں آدیا نے میرے پتر کو ہاتھ نہ لوائے اپنے پتر دا لباس آپ پویسا آپ لہسا او چنگی قسمت ہے اس مولود دی او جنی ماں کپڑے پہنیاں بھی خوش ہو رہی ہے وقت لہینیاں بھی خوش ہو رہی ہے قربان کربلا دے غریب وسطہ ویلہ جنت لباس آئے ہوئے آنا زہرا پتر کو لباس پوے ویا وقت رویا وقت لباس لاویا تائیں رو پویا تین مدینے والے پاس منہ کر کے آکیا حسین ہونا میرے واسے چاہیے جرا لباس منگنا ہے میں دیوا کر دامی نیڈل دی دیگر میں مجبور ہو ساتھ کو پرانا لباس میں نہ مل سیا تیری انگوٹھی بھی لے ویسی زینب دی جادا اما بعدو قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بزعة مني الصلوات پھر بھی مجلس کی قبولیت واسطے صلوات دو محرم الحرام تنی گزار بیٹھے ہو آج ترے محرم الحرام میراتے توڑے سامنے وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دا مصداق نبی دا فرمان پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے سید الانبیاء اس فرمان دے اندر اپنی اکلوتی بیٹی دی فضیلت بیان فرما رہے ہیں فرمین الفاطمہ بزعت منی فاطمہ میرا حصہ ہے من ازاہا فقد ازانی جائیں سیدہ کو عزیت دیتی وہ سیدہ کو عزیت نہیں دیتی بلکہ میں محمد مصطفیٰ کو عزیت
من عزانی فقد عزا اللہ، اور جرا جرا بندہ میں محمد مصطفیٰ کو اذیت دے سی، اس میں صرف محمد مصطفیٰ کو اذیت نہیں دیتی بلکہ علی کل شیء قدیر اللہ کو اذیت دی۔ مفسرین اہل سنت نے بزع دا معنی لکھا ہے جو جگر دا ٹکڑا، اور مفسرین فقہ جعفریہ، شیعہ، خیر البریہ، حدیہ، مہدیہ نے اس دا مقصد ٹکڑا نہیں لیا بلکہ حصہ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات دا اے معمول ہے جس گھر دے وچ بیٹی پیدا ہوئے ہر بیٹی اپنے باپ دے جگر دا ٹکڑا ہے، تے اگر اس کو مراد کھدا منیے جو جسم دا حصہ ہے، سید الانبیاء فرما رہے ہیں برادران اہل سنت دی تفسیر دے روح دے نال، جو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، ہر بیٹی اپنے باپ دے جگر دا ٹکڑا ہونی ہے، مت فاطمہ زہرا دی فضیلت کیسی ہے؟ بھئی فاطمہ جگر دا ٹکڑا ہے، مت فضیلت کیسی؟ لہذا معلوم کیا تو سید الانبیاء نے جرا ارشاد فرمائے الفاطمہ بضعۃ منی، اس تو مراد فاطمہ خالی جگر دا ٹکڑا نہیں بلکہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ ہاں میں دعوت پیا دینا ہر اس بندے کو جیرا بندہ اللہ دے نبی نو محمد مصطفیٰ نو اپنا رسول سمجھ دے، مت او یاد رکھے جو اگر محمد مصطفیٰ تیرا رسول ہے فاطمہ زہرا رسالت دا حصہ۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھ دے جو محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، ولی یاد رکھ فاطمہ زہرا نبوت کا حصہ ہے۔ فاطمہ زہرا الفاطمہ بضعۃ منی، بڑی عظمت دی مالک اے بی بی، کوئی عام مذکور نہیں بلکہ سید الانبیاء ارشاد فرمائے جدا اذا اردتا، جدا میں ارادہ چکرا کہ میں جنت دی زیارت کرا، فرمایا فل ینظر الی فاطمہ الزہرا، میں ادھر ادھر نہیں لیدا بلکہ فاطمہ زہرا کو لے دا، میں کو جنت دی زیارت ہو جاتی، جدا میں جنت دی خوشبو سنگھن دا ارادہ کرا، میں فاطمہ زہرا تو بوسا لینا۔ ایڈی عظمت دی مالک اسدارو، ہر بیٹی باپ واسطے رحمت دا ذریعہ ہے، تے آپ اندازہ لا فاطمہ زہرا دی فضیلت دی کتنی حد ہو سی، اس باپ واسطے رحمت بن کے آئی ہے جرا آپ عالمین واسطے رحمت بن کے آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا حبیب اسد کو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الفاطمہ بضعۃ منی۔ معزز سامین، اللہ تبارک و تعالی نے جناب فاطمہ الزہرا دی آمد دی جن ویلے خوشی کی خبر دیتی ہے، ان ویلے سورہ مبارکہ الکوثر دا نزول فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ منظر کیا ہا، ذرا تاریخ حلقہ سے تیرے ذہن کو کھنونیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ کائنات کی کلی رحمت کو دو بیٹے عطا کی تھے، بطعن خدیجۃ الکبریٰ جنہیں نہ یکے بعد دیگرے وصال ہو گیا، اللہ دی بارگاہ واپس لڑ گئے، جدا اللہ دی بارگاہ لڑ گئے، کائنات کی کلی رحمت غم زدہ ہوئی، اتھائیں دشمنہ کو موقع ملا تے انہاں پاک پیغمبر کو ابتر دا تانا دیونا شروع۔ ابتر عربی زبان دا لفظ اس دا معنی ہے کہ جس دا کوئی وارث نہ، ابتر دا تانا دیتے
سید الانبیاء غمگین ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوش آ کے آکھیا جبرائیل امین جلدی کر زمین دے جا، میرا محبوب ہو گیا ہے غم زدہ۔ جبرائیل جلدی دے نال زمین تے آیا ہے، سلام عرض کیتا ہے، آدھے اللہ دا نبی، اللہ پہ فرمائے ہیں انا اعطیناک الکوثر، پریشان نہ ہو میں تے کو کوثر عطا کر دے۔ کوثر عربی زبان دا لفظ ہے، مفسرین نے انہیں 34 معنی لکھے۔ کوثر دے 34 معنی، پہلا معنی خیر کثیر، دوسرا معنی مال کثیر، تیسرا معنی اصحاب کثیر، چوتھا معنی امت کثیر، پنجواں معنی حق کثیر، رحمت کثیر، دولت کثیر، عزت کثیر، مقام کثیر، مرتبہ کثیر، اور آخری اولاد کثیر۔ برادران اہل سنت نے اتھو مراد لیا جو اس تو مراد ہے خیر کثیر۔ میں ادھرنا توڑی تفسیر دے مطابق انا آتیناک الکوثر، میرا حبیب اسد کو خیر کثیر عطا کیتے۔ میں ادھر مفسر قرآن دی تفسیر کران اللہ ذرا کائنات اچ نظر دوڑا، فاطمہ تو ود کے کوئی خیر کثیر نظر آندے دکھا۔ اگر اتھا خیر کثیر دا معنی لیا ونجی کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض قرآن دی تفسیر کریں گے۔ اگر اتھا خیر کثیر مراد کھیدا ونجے وقت اسے سورہ دی آخری آیت سمجھ نہیں آدھی۔ آخری آیت کیا ہے؟ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا حبیب پریشان نہ تھی، تیرا دشمن اب تر ہو جاسی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب پریشان نہ ہو، اسد کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرا حبیب جلدی کر، فَصَلِّ نماز ادا کر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو کم کر، پہلا میں عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کو سجدہ کر، اور دوسرا قربانی دے۔ اتھائی وضاحت کرا، اگر بڑے منٹے دے بعد، بڑی مدت دے بعد اگر کسی دے ہاں کوئی اولاد ہوئے تو ارادہ کرے نہ بتاؤں دے جو فلاں پیر دی دربار تے جاواں اتھے بکرا دے کے آواں، فلاں پیر دی جا کے چادر چڑھا کے آواں، جا ضرور پیر دی جاتے، لیکن پہلا درجہ ہی اپنے اللہ کو سجدہ کر، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا حبیب پریشان نہ تھی۔ اے میرے تکو ابتر دا تانا دیندے وقت نہ آس بن وائل جیسے لوگ تاریخ نے لکھے ہی دے دا پتران تے بڑا فخر کریں دا آدھا محمد مصطفیٰ تیرا تے وارثی کوئی نہیں۔ میں آس بن وائل کو آدھا آج آ دیکھ اللہ نے اپنا وعدہ کیسا سچ فرما دیتا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ آج دنیا دے کسے کونے جو چلا جا دیکھو اولاد فاطمہ یا نقوی دی شکل اچ نظر آسی، یا قاظمی دے شکل اچ نظر آسی، یا حسنی و حسینی۔ کائنات کا کوئی ایسا کونا نہیں جتھا فاطمہ زہرا دی اولاد موجود ہے۔ پورا قرآن معجزہ ہے، لیکن معجزہ در معجزہ جری سورہ ہے وہ سورہ کا نام سورہ الکوثر۔ میں کہنا کیویں معجزہ در معجزہ نہ ہو گیا، کیوں جو اس دے بارے آ رہا ہے کہ جس کی تشبیہ لیلۃ القدر دے نال لتی گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ دیکھو کیا پتا فاطمہ تو زہرا ہے کیا، فاطمہ تو زہرا دا مقام کیا،
کیسے سورہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے۔ قرآن دی پہلا معجزہ اس سورہ دا اے ہے کہ ایک قرآن دی مختصر اور جامع ترین سورہ ہے۔ تعداد دے حساب دے نال بھی، حروف دے حساب دے نال بھی، خطاب دے حوالے دے نال بھی، اے دیکھانے چتا کو ترائے آیتاں نظر آندی ہے، لیکن حقیقت کئی آیات دے مراتب اور کئی لمبے لمبے مفاہیم تے مشتمل سورہ دا نام سورہ الکوثر۔ اس سورہ کوثر دا پہلا معجزہ ہے کہ ایک قرآن دی مختصر سورہ مگر جامع ترین سورہ۔ اس سورہ دا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اس سورہ پاک نبی دی نبوت دی صداقت دی دلیل۔ اوائل اسلام تاریخ کا مطالعہ کر جدا عرب دہاں شاہ ایک بہت بڑا مشاعرہ ہونا ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیتا ویندا وہ میلے دے اندر جیندا شعر سب تو زیادہ ہوئے مفسر مختصر معجز نما مبلغ سب تو زیادہ اعجاز والا وہ عربی فیصلہ کریں دیان اختتام میں میلے دیتے اس شعر کو لکھ کے کعبے دی دیوار دے اوتے لٹکا ہے۔ جدا پاک پیغمبر بھی اس میلے چ تشریف گھن گئے، لوگ اپنے اشعار پڑھتے رہے۔ جدا پاک پیغمبر دی باری آئی، پاک پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جدا عربہ نے یہ سورہ سنی اپنے کنا تے ہاتھ رکھ کے سارے آدن ما ھذا کلام البشر، اے محمد مصطفیٰ یہ جرا کلام پڑھائی پیدا کلام نہیں لگتا۔ بشر دی وسعت دا بھی طاقت ہی نہیں بشر دی جو اتنا فصیح و بلیغ کلام کرے۔ کچھ عرصے دے بعد میلہ ختم ہویا، کچھ عرصہ گزر گیا تے پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیتا تے لوگ آکھیا دلیل کیا ہے؟ فرمایا نے جاؤ کعبہ دی دیوار دے اندر جا کے دیکھو وہ جڑے اشعار لٹکایا نے اگر انہیں جو میرا سورہ کھڑا ہوئے سمجھ ونجائے میں محمد مصطفیٰ سچ بھی آ گیا۔ یہ وہ سورہ ہے جو نبی دی صداقت دی دلیل پیش کرے۔ اس سورہ کا تیسرا اعجاز یہ ہے کہ قرآن دی ہر آیت کے اندر پاک پیغمبر نو ایک باری مخاطب کیتا گیا ہے، لیکن اے واحد سورہ ہے جتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو 5 باری خطاب کیا۔ پہلا خطاب انا اعطیناک، میرا حبیب اساں تے کو عطا فرمائے، فصل امر دا سیغہ ہے، انہیں ایجاب ہے بھئی تو کے کام کر۔ فصلے امر دا معنی ہوندے، حکم دا معنی ہوندے کہ تو ایکو ضرور ایجاد کر، ایندے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ فصلے لربک وانحر، دوسرا خطاب فصلے تو نماز پڑھ، ربک تیسرا خطاب، وانحر تو قربانی دے چوتھا خطاب، اور پنجواں انا شانئک، پنجواں خطاب تیرا دشمن ابتر۔ اس سورہ دا اعجاز پاک پیغمبر نو 5 باری خطاب ہوئے، تیرا دشمن اب تر ہو جا سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر دا ٹکڑا ہے۔ اور میں اندرنا کہ اسلام دیاں عبادات بہت ساری عبادات ہیں اسلام دیاں، روزے دا رکھنا، خمس و زکات دا پابند ہونا، کسی غریب دی مدد کرنا، مومن دی مدد کرنا، مظلوم دی حمایت کرنا، بہت سارے اللہ دے عبادات ہیں، لیکن میں انہاں سارے عبادات جو افضل ترین عبادت ناہی الصلاۃ،
میں ذرا نہیں تھا عبادت جو افضل ترین عبادت صلاۃ کیویں نہ ہویا جو اس عظیم ہستی دی دعا اس عظیم ہستی دا صدقہ اللہ نے دیکھو اور میں کو نماز دی شکل چاڑو بس ہر وہ بندہ جرا بندہ نماز دا پابند ہے وہ بندہ فاطمہ الزہرا دا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور اتنی نماز دا ایک مسئلہ بیان کر چھوڑا کہ نماز کے بعد پہلا ترین مستحب عمل ہے کہ بندہ تسبیح فاطمہ الزہرا لہذا ضروری اپنوں تے فرض کر گنو ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا ادا کی کرو اور محمد والے محمد صلوات۔ بہت بڑی عظمت مالک ہی بی بی فاطمہ الزہرا۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے سید الانبیاء کو ساری کائنات واسطے ہادی بنا کے بھیجا۔ کوئی ہے سمجھنا جرادہ ہوئے نبی مرسل میرے واسطے ہادی ہے کہ فلانے واسطے ہادی کوئی نہیں، یعنی ساریاں دا اتفاق ہے۔ اگر اتفاق ہے تو مل کے پاک پیغمبر دی ذات صلوات، یعنی اتفاق ہو گیا کہ پاک پیغمبر ساری امت واسطے ہدایت بن کے آئے۔ ہن اگر پاک پیغمبر دی امت نظر دوڑائی بنے تو پاک پیغمبر دی امت دے دو ٹکڑے، پہلا ٹکڑا مرداں تے موجود ہے اور دوسرا ٹکڑا مستورات تے موجود ہے۔ نبی مرسل مرداں دے سامنے نماز کا طریقہ بیان بھی کر سکتے تے نماز پڑھ کے دکھا بھی سکتے اور حج کا طریقہ دسا بھی سکدن، کر کے دکھا بھی سکدن۔ مرد دی شب و روز دی زندگی دے جتنے بھی معمولات اس دے آنن پاک پیغمبر دسا بھی سکدن جو زندگی دے فلاں موقع تے فلاں عمل چکر، زندگی دے فلاں مقام دے ہوتے فلاں کام چکر پاک پیغمبر پڑھ کے سنا بھی سکدن، کر کے دکھا بھی سکدن۔ معلوم تھیا جو پاک پیغمبر اپنی امت کا پہلا ٹکڑا جو مردہ تے مشتمل ہے انہیں واسطے مکمل ہادی ہے۔ پاک پیغمبر دی امت کا دوسرا ٹکڑا مستورات دا ہے۔ اتھا بعض بہت سارے مسائل فقہیہ ایسے ہیں اگر مستورات دی زندگی دا لکھا ونجے تے او 4 مراحل تے مشتمل ہے۔ خاتون دی پہلی زندگی ہوندی ہے کہ وہ بیٹی دی صورت وچ ہوندی ہے، دوسری خاتون دی زندگی ہوندی ہے کہ وہ بھیڑ دی شکل وچ ہوندی ہے، اور تیسری خاتون دی زندگی ہوندی ہے کہ وہ ایک زوجہ دی شکل وچ ہوندی ہے، اور خاتون دی چوتھی زندگی دا حصہ یہ ہے کہ خاتون ایک زوجہ دی شکل وچ ہوندی ہے۔ پاک پیغمبر سارے انسانہ واسطے ہادی بن گئے اور پاک پیغمبر اپنے امت دی مستورات دے سامنے بیٹی دا کردار دسا دے سکدے لیکن کر کے دکھا نہیں سکتے۔ پاک پیغمبر اگر توجہ ہوئے تا پاک پیغمبر ایک ماں دا کردار دسا دے سکتے لیکن کر کے دکھا نہیں سکتے۔ پاک پیغمبر ایک بھیڑ دا کردار، ایک بھیڑ دی سیرت، ایک بھیڑ دا نمونہ عمل دکھا نہیں سکتے بلکہ پڑھ کے سنا سکتے۔ اسی طرح پاک نبی ایک زوجہ دا کردار دسات سکتے لیکن زوجہ بڑھ کے دکھا نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ تو ساتھ ساری امت واسطے ہادی بن گیا ہو لیکن مستورات دی زندگی دے 4 مراحل تو سا ہادی نو، کیا تواڈی ہدایت جو نقص آ گیا ہے؟ اس سوال دا جواب فقط اگر موجود ہے تو شیعان علی ابن ابی طالب تو کیا پاک پیغمبر دے اس فرمان نے وعدے کر چھوڑا ہے الفاطمہ بضعۃ منی۔ سید الانبیاء ارشاد فرمائیں کہ میں بیوی دا کردار دسیسا سیدہ زہرا کر کے دکھے سی۔
اور ایسا کردار بیوی دا سیدہ نے دسایا جو شادی دے رخصتی تو بعد دوسرے دن رواج ہے کہ والدین اپنی بچی کو گھر گھنویں معمول دے مطابق سید الانبیاء بھی جناب فاطمہ الزہرا دی رخصتی دے بعد فاطمہ الزہرا دے گھر آئیں آکے پہلا سوال کی تنے فاطمہ الزہرا دسات سے کیفا وجدتا علی ابن ابی طالب علی کو کیں جھاپا تھی فرمائے نے بابا میں علی کو سب تو وڈا معاون تھا چاہے وقت دوسرا سوال پاک پیغمبر نے کیتا ہے یا علی کیفا وجدتا فاطمہ الزہرا علی نساتے سے میری لخت جگر فاطمہ الزہرا کو کیسا پاتا ہے اتھائی پاک پیغمبر انہا سوالوں دے ذریعے تیکو اور میں کو سبق دے کے جا رہے ہیں جدہ دوسرے دن اپنی بیٹی دے گھر جاویں اے نہ پوچھی جو تیرے نال رویہ کیسا کیتا ہنے تیرے نال کھاون پیون دا انتظام کیسا کیتا نے بلکہ اپنی تربیت دا اثر پوچھیں کہ تو ہن دوسرے گھر ٹر گئی ہے ہوتا ہے کیویں پاتا ہے جناب علی کو بھی جب پوچھا گیا کہ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ معاونا لعطاعت اللہ اللہ دی بھری کائنات اگر میں کو اللہ دی اطاعت کوئی معاون ملے تے او فاطمہ الزہرا ہے ہر بیوی دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دی اطاعت اپنے شوہر کا سب تو بڑا معاون بن جا اگر تیرا شوہر نماز دا پابند نہیں کو آنکھ تو نماز پڑھ پہلی باری آنکھ سے دوسری باری آنکھ سے بلاخر جلا تو مسلسل آہدی رازے بالآخر وہ نماز دا پابند ہو جاسی لہذا پاک پیغمبر بیوی دا کردار دساز سگنے فاطمہ الزہرا کر کے دکھائے اور ایک خاتون دی زندگی دا دوسرا حصہ یہ ہوندے کہ او بیٹی ہوندی ہے سید الانبیاء نے بیٹی دا کردار دسا فاطمہ الزہرا نے کر کے دکھایا اور ایسا بیٹی دا کردار ادا کیتا نے جو سید الانبیاء کو آکھنا پہ الفاطمہ ام ابیہا فاطمہ او ذات ہے جری اپنے پیو بیوی ماں ہے ماں کیوں آکھا میں نے کیوں جو ماں دے اندر اپنی اولاد وستے اتنی محبت ہوں دیئے جو اگر اولاد تے کوئی بھی درد زندگی تے کسے لمحے آوے ماں اگر زندہ ہوئے کوشش کرے لیے جو پہلے اپنے ہوتے آنے سوشل میڈیا تے جڑے لوگ سوشل میڈیا دے نال تعلق رکھدے بہت ساریاں ویڈیو تو آپ کو نظر آنیاں پیاں حسن جو ماں دا کردار میں جڑا ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ ایک ایسا گھر ہے اولڈ ہوم جن کو آکھا میں نے کہ جتھا اے یورپ دا کلچر ہے اور سادے کلچر ہے جویں آہستہ آہستہ اے شامل ہوندا پی ہے اگے ہوندا ہاں گھر دے وچ بزرگ ہووے نا ہاں تے بڑے بندے مطمئن ہوندے ہیں بھائی گھر حفاظت دے نال ہو سی معذرت دے نال آج آون والے نوجوان مرد و زن جدا پیو ماں بزرگ ہوندا ہے پہلی کوشش کریں دے گھر دے کونے وچ اوندا کمرہ بنایا ونجے ہو سی گھر تو دور سائیڈ تے ہو سی او اولڈ ہوم جس ماں کو اتھا جمع کیتا گیا ہا تے اس کو انٹرویو پیا گھندا ہا تے اون دے اولاد یورپ کنٹری چرانے تے انہیں ماں کو پوچھے اما کتنے سال ہو گئے انہاں کہ کافی عرصہ ہو گئے میں کو یاد کوئی نہیں بس انہوں جا سوال کیتا ہے اما کیا تیری اولاد دی غلطی ہے کیا اولاد تیرے تو نفرت کریں گی اسی وجہ تو کو جمع کر گئے اتنا ماں دی محبت واسطے مثال دے رہا وہ ماں اے جملے ادا کریں گے نہ میرا بیٹا بلکہ میری اولاد میرے کو نفرت نہیں کریں گی بلکہ میری اولاد میں کو بھول گئی
یعنی اولاد دے ہوتے آخری دم تک ماں دی کوشش ہونی ہے جو اپنی اولاد واسطے ڈھال بن جائے. لہذا اگر تمہارے گھر بزرگ موجود ہیں بزرگ دی قدر کرو کیونکہ بزرگ ہونے گھر دی چھت انہاں گھر دا حال بڑا عجیب ہوتا ہے جنہاں گھراں دے بزرگ ٹر جاویں تے اولاد ہو جاوے واہ گزار وقت ہو زندگی دے وچ کدائی نہیں کامیاب ہونے. بہت ساریاں ایسا مثالاں میں اپنی مختصر جہی زندگی ڈٹھی ودا جو جدا والدین زندہ ہن اولاد دی شان اتی ہے رتبہ بھی بلند ہا مال بھی کثرت دے نال ہوئی جدا والدین دور ہوئے حکم موت آیا وقت ہوا اولاد معاشرے دا نچلا طبقہ بن جاتی. لہذا پاک پیغمبر ایک بیٹی دا کردار 10 سجدن اور فاطمہ الزہرا کر کے دکھا. سید الانبیاء دی آخری حدیث اور تھوڑی زحمت تمام کرا. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ 3 خوش نصیب مستورات ایسیاں ہیں جنہ دے اتے نہ عذاب قبر آسی اور قیامت او جنت سیدہ زہرا دی کنیز بن جا. کیریاں خوش نصیب مستورات مجلس کا حصہ اپنے ماما بھیڑا واسطے پیا پڑھدا کوشش کرائے اپنی زندگی کو انہاں مستورات دے وچ شامل ہون دی. کیڑیاں خوش نصیب مستورہ ہیں کہ جنہاں دے نہ عذاب قبر آسی جنہاں دے اوتے نہ جہنم دا عذاب آسی اور او قیامت والے دی جناب فاطمہ الزہرا دی کنیزگی وچ شامل ہو سن. انہیں کو فاطمہ الزہرا دی ہمسائیگی حاصل ہو سی اور پہلی خوش نصیب مستور دا کردار اے ہے فرمایا کہ پہلی او مستور ہے جری اپنے شوہر کو حق مار معاف کر. حق مہر جرا نکاح دے موقع دے ہوتے لکھا ویندا ہے کہ بھئی اتنے لاکھ ادا کرے سی. اگر کوئی مستور اپنے شوہر کو حق مہر معاف کر دینی ہے سید الانبیاء ارشاد فرمائیں دنیا دی تھوڑی جہی دولت اپنے شوہر دے ہوتے قربان کر چھوڑیے میں کائنات دا کل رحمت نبی بروز قیامت تیری جنت دا ضامن بن. دوسری خوش نصیب مستور جے کو عذاب قبر ناسی او اے ہے الصبر علی غربت الزوج. او خوش نصیب مستور جری اپنے شوہر دی غربت صبر کر. اے عورت دی فطرت ہے کہ او اگر کسی اپنی دوسری مستور کو دیکھے جو وہ چنگا لباس پائی ہوتی ہے تے عورت دا دل چاہنے کاش اے لباس میرے کولو بھی ہوئے نالا لی دا گھر چنگا ہوئے تے وقت انہیں بھی خواہش ہوندی ہے جو میرا گھر بھی چنگا ہوئے. پاک پیغمبر ارشاد فرمائیں اے میری امت دی خاتون اگر تو اپنے شوہر دی غربت دے صبر کریں گے اپنے شوہر دے سامنے ایسی خواہش دا اظہار نہیں کر دی کہ جس دے اظہار کرن دا نتیجہ اے نکلے ہا جو تیرا شوہر ہو جاویا پریشان تیرا شوہر ہو جاویا مشکلات دا گرفتار تائیں ایک کام نہیں کیتا میں کائنات دی کلی رحمت تیری جنت دا ضامن بن جا. خالی جنت دا ضامن نہ بن جا سا بلکہ فاطمہ الزہرا دی ہمسائیگی بھی عطا کر. اے دنیا چنا معمول ہے جو اگر بندے دے گھر کسے علاقے دے بندے وڈیرے دے نال ہوئے نا تے فخر نہ لاتا بیٹھا ہونے یار میرا دے ایم پی اے دے نال گھر رہے
میرا تے علاقے دے بندے سردار تے نال گھارے فخر کریندا بیٹھا ہوندے میں نہ مندا خدا اے دنیا دی معمولی جئی دولت ہے اے معمولی جیا منصب ہے اے نتیجہ تسا ڈٹھی ودیو جو تھوڑی دیر پہلے ایم پی اے ایم نے کوئی ہو رہا تے وقت لحظے دے بعد ایو دی اللہ نے فیصلہ کیتا ہے جو او لوگ ایم پی اے تے ایم این اے بن گئے جنہاں کو اپنے حلقے دا بھی پتہ کوئی نہ اے منصب ہے معمولی دے منصب دے فخر نہ کر بلکہ اپنے اندر سیرت آل محمد کو گھنا اللہ دے کو ہمیشہ راوڑ علی زندگی آل محمد دا ہمسایہ بنا چھوڑے یالا مسورات خیال کرے کہ نہیں دنیا دی دوڑے جا کے اپنے شوہر دے ہوتے ایسی فرمائش نہ کرنا کہ جری فرمائش کو پورا کرنا توڑے شوہر دی ہمت چنا بہت بڑی عظمت دی مالکی فاطمہ زہرا اتنی عظمت دی مالکی فاطمہ زہرا روئیں دی یا گلے جو اتنی عظمت دی مالک ہے مسلمانہ حیا نہیں کیتا تائیں ہے کر چھوڑے بڑے ادب دنال میں آکھے مسلمانہ حیا نہیں کیتا ایڈی عظمت دی مالکہ وسطہ ملہا کائنات دا نبی آویا تے دروازے دے ہوتے کھڑو بنیا روایت اس میں جو ہگنی پاک پیغمبر آئے دروازے تے دھکا لیتا نہیں فاطمہ الزہرا آرام فرما رہے ہیں اما فضا قریب آئیے آدھی یا رسول اللہ اندر لنگاؤ تو بیٹی آرام پہ فرمائے لیے فرمائے نے فضا نا میں داخل نہیں ہوندہ جد تئیں میری بیٹی جاگ دی نہ ہوئے اور روایت کچھ ملے نبیاں دا سلطان زہرا دے دروازے تے 6 گھنٹے کھلوتا رہی ہے دبی بھی جاگی ہے نا جناب فضا نے دسا ہے جو 6 گھنٹے گزر گئے تھوڑا بابا تھوڑے دروازے تے تھوڑا انتظار کر گئے جلدی دے نال دروازے تے آئیے آدھی بابا اندر لگا ہوا بابو کوئی کردہ ہا رجل نے نبی اندر سلطان روایت مل دے ہنجوان دے نال داڑی پس گئی ہے کہ روندے ہوئے آدھے زہرا مسلمانہ کو دسیدہ ودائی دروازے دا احترام کرائے اجرکم من اللہ عزادہ رو اس دروازے دا احترام کرائے کدائیں زندگی ہے اگر اس دروازے تھے آؤ اس دروازے تھے کچھا نہ بلائے عزادارو اے عام دروازہ نہ ہا بلکہ اس دروازے تھے ملک الموت حکویں دا ہا عزادارو وسط ویلہا انبیاء دے سلطان دی زندگی دے آخری لمحاتن کائنات بھی کلی رحمت دا سر زہرا دے زانو تے ہاں اور پاک پیغمبر آرام پہ فرمیندیاں جا دروازے تے دکل باگوئے زہرا فرمائے کون دروازے تے آمنا لے آکھے عبد خدا ہاں اللہ دا حکم ہے نبیاں دے سلطان کو ملنا ضروری ہے بی بی نے فرمایا بندے خدا ٹر جا میرا بابا آرام پیا کرے جائے ازادارو تھوڑے لمحے دے بعد اے بندہ پھر واپس آئے اس دوبارہ وہ سوال کیتے زہرا نے فرمایا بندے خدا تے کنے ماں کا ٹروان میرا بابا آرام پیا کرے جائے ازادارو جدا تیجی باری آیا نا دروازے تے دکل باب نہیں جائے بی بی فرمایا کون عیسیٰ کہ میں اللہ دا بندہ ہاں اس تے لہجے اتنی کڑا کہائی کدان نہ سختی دے نال سنن علی زہرا جدا سختی دے لفظ سنے نا رو پئیے گرم ہنجو شام ضرور ہو گئے جدا گرم ہنجو نبی دے رخساروں سے گٹھے نبی دی اکھ کھلیے فرمایا نے زہرا میرے جیندے کھائے رو آیا اجرکم من اللہ عزادارو فرمایا میرے ہاں جینے کھائے رو آئے بی بی آدھی بابا دروازے تھے کوئی بندہ آیا کھڑا یاد ہے نبیوں دے سلطان کو ملنا ہے جدا دسیا سنا کہ نبی نے توجہ کی تھی معلوم ہویا ہے جو او فرشتہ آیا کھڑا ہے جدا کئی دی اجازت محتاج نہیں
تے راجے رو کے فرمیندے نے زہرا تیری دروازے دی عظمت ہے، ملک الموت بھی اجازت منگتا کھڑا ہے۔ عزادارو کچھ لمحے دے بعد نبی مرسل آپ رونا شروع کیتا ہے۔ بی بی آدھے بابا میں کو چپ پہ کرمے دے آوے اور آپ کیوں پہ رو دے ہو؟ فرمایا نے او منظر یاد آ گیا، او میرے ڈھلن دے بعد مسلمان اسے دروازے تے آسے خالی نہ آسن بلکہ ہاتھ چ لکڑیاں لے کے آسن۔ عزادارو کئی علاقے دا رواج اور رسم نہیں جو اگر کئی کو پرچاون ونیو نا ضرور زندگی گئے ہو سو کہیں نہ کہیں کو پرچاون جدا پرچاون گئے ہو سو خالی ہاتھ ویندے ہو، لیکن زہرا تیری اپنی قسمت مسلمان تے کو پرچاون آئے نا خالی نہیں ہے بلکہ لکڑیاں لے کے آئے۔ عزادار اللہ دیتی نے بھا بعض لوگ دن بھا نہیں لگی بلکہ دھمکی دیتی ہے میں اگر نہ مسلمان آیا گار کوئی عام دروازہ دنا کوئی عام مزدور دنا اجرکم من اللہ زادر سوائے غم زہرا میں کوئی غم نصیب نہ ہوئے۔ عزادر کوئی ارمان کوئی نہیں، بھال لگ دیاں بھی راندیاں ہیں رات بجھڑیاں بھی راندیاں ہیں کیرا ارمان شیعہ قوم قیامت تک نہ بھول سی۔ عزادر کوئی کتنا بڑا دشمن بھی ہوئے او کو جدا پتہ لگوئے میرے دشمن نے گھر لگ گئی ہے زبا گھر مرد موجود کوئی نہیں مستورات موجود ہیں نا دشمنی بھول میں دے جلدی دے نال آندے بھا مجھے نئے آدھر اپنا غیر مدینے گرمان مدینے دا شہر زہرا دا گھر زہرا دے دروازے تے بال گیا بی بی سنیندیا مسلمان بھج بھجان اجرکم من اللہ عزادارو ایک بات سنبھلنا ہویا دروازہ دوجہ پاسوں دیوار درمیان زہرا تا اعلان کر گیا یہ الیہ فضا میرے قریب آؤ میرا محسن شہید اجرکم من اللہ زادارو بی بی گا شکھا گئی ہیں جدہ عواف کا ہویا ہے پہلا سال کی تائید فضا میرا امیر کی نبی آئے علی نظر نہیں آنا بی بی فرمایا ہے زہرا مسلمان علی کو قیدی بنا کے مسجد چکھن گائے نا عزادر علی دی قیدی دا نام آیا ہے زہرا کو پسلیاں بھول گئی ہیں نا محسن دی شہادت بھول گئی ہے آدھی فضا بابے دا اماما بابے دی لباس نے میں مسجد جوئے دیا عزادر بی بی مسجد چاہیے مسلمانہ دے سامنے منتہ ودی کرنی آدھی علی لو چھوڑو اجرکم من اللہ عزادارو بی بی فرمایا علی نہ چھوڑائے میں بدعا کرے سا عزادار بدعا لنا آیا ہے اجا بی بی بدعا لگی تیہا مدینے دیاں دیوارا بلاد ہویاں او سارے عزادار مل کے مدینے دا شہر تیرا شکریہ ادا کرنے آئے اللہ دے نبی دی تھی بدعا نہیں کی تھی بلکہ ہاتھ بلند کی تانے تے بی بی دے احترام دیوارا بلند کی تیاں اللہ جاڑی شام دا بازار شام دے قید خانہ او کتنا بے حسہ اس سے زہرا دی بیٹی